أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. سورہ المومن آیت 66. وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسے پکارو. کامل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. جیسا کہ اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے، ابھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی مقبول دعاؤں کا ذکر چل رہا ہے، اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ رجسٹر صحابہ سے یہ روایات لی جائیں اور ان کے سادہ الفاظ ہی میں ان کو بیان کیا جائے، کہ جو مورخ کے لکھنے کی ملمہ سازی ہے وہ اس میں نہ ہو، سادہ دل سے آواز اٹھے اور دلوں میں جا کے اتر جائے. تو اس پہلو سے سب سے پہلے میں حضرت میاں اللہ دتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کرتا ہوں. حضرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی حضور عرض کیا کہ یہ بیچارے ناخواندہ ہیں، ان کے لیے دعا فرمائی جائے. فرمایا لوگ ان کا مقابلہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے مخالفوں کا گلا گھونٹ دے گا اور زبان بھی بند ہو جائے گی. اب یہ کیسا عظیم الشان جواب ہے جس کا تصور بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے مخالفوں کا گلا گھونٹ دے گا اور زبان بھی بند ہو جائے گی. اور پھر جب قادیان شریف سے حضرت اقدس علیہ السلام سے رخصت ہو کر واپس ہوئے تو ضلع مظفر گڑھ میں موضع اوترا سندیلا رات ٹھہرے. تو صبح کو مولوی حافظ عبدالقیوم جو اہل حدیث تھے نے ہمارے ساتھ مباحثہ شروع کر دیا، اور دوران گفتگو زبان بند ہو گئی اور گلا بھی گھونٹا گیا، اور پھر حافظ مذکور کو ذیلدار علاقے نے باہر نکال دیا. حضرت چودھری غلام حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھٹی بیان کرتے ہیں، میرا رقبہ ناقص تھا اور پانی نہیں چڑھتا تھا. میں نے حضور کی خدمت میں خط لکھا کہ حضور دعا فرمائیں کہ مجھے اچھا رقبہ ملے. آپ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ آپ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا رقبہ دے گا. آپ کی دعا سے مجھے جو رقبہ 2 سال کے بعد ملا وہ تمام شاخ میں اول درجے کا ہے جو آج کل میرے قبضے میں ہے. حضرت میاں غلام محمد صاحب ارائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے بہنوئی کو میری اس لڑکی کی شادی کا علم ہوا تو انہوں نے مجھ پر 600 روپے کا دعویٰ کر دیا، اور مجھے سمجھ آیا کہ کیوں تم نے لڑکی ان سے چھین کر دوسری جگہ شادی کی ہے، اس لیے 600 روپے کا ہرجانہ ادا کرو. یاد رہے کہ اس زمانے میں 600 روپے بہت بڑی دولت سمجھی جاتی تھی. کیا جواب دعویٰ دو. سمن وصول کرنے کے بعد میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی
کی خدمت میں حاضر ہو کر حالات بیان کر کے کہا کہ حضور میرے لیے دعا کریں۔ تو حضور نے کہا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جائیں، ہم دعا کریں گے اور تمہارا مقدمہ، آگے لکھا ہوا ہے ٹھسمس، مراد ڈسمس ہے، آپ کا مقدمہ ٹھسمس یعنی خارج ہو جائے گا۔ سو میں بٹالا گیا اور جواب دعویٰ لکھوایا اور وکیل بھی کیا۔ جب جج نے جواب دعویٰ پڑھا اور وکیل ابھی حاضر بھی نہ ہوا تھا تو جج نے مقدمہ خارج کر دیا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمودہ ہوتا دیکھ کر ازدیاد ایمان کا موجب ہوا۔ اس مقدمے کے خارج ہونے کے بعد میں گھر آ گیا۔ روایت حضرت خان زادہ امیر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ: 2 آدمی مجھ سے پہلے حضرت صاحب نے بلائے تھے، مجھے حضرت صاحب نے اپنے ساتھ چرپائی پر 35 کی طرف بٹھا لیا، میں چپ کا بیٹھا رہا۔ حضرت صاحب اور ان 2 احمدیوں کی آپس میں باتیں ہو رہی تھیں۔ وہ احمدی کہتا کسی غیر احمدی کی بابت کہ حضور وہ منافق ہے۔ حضرت صاحب فرمانے لگے نہیں نہیں، تم اس کے لیے کم از کم 40 رات دعائیں کرو اور صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ وہ غیر حاضر شخص ہمیں دے دے گا، نا امید مت ہو۔ وہ ہر 2 احمدی میں نہ جانتا تھا کہ کون اور کہاں کے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صاحب مجھ کو مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے آپ کو کچھ کہنا ہے؟ میں نے احمدیوں سے شرم کے مارے حضرت صاحب کے کان کے نزدیک ہو کر عرض کیا کہ حضور میں اپنی بیوی سے تنگ آیا ہوا ہوں، ناراض ہوں۔ وہ غیر احمدی تھی اور ضد کرتی تھی کہ میں غیر احمدی ہی رہوں گی۔ آپ نے فرمایا خفا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اصلاح کرے گا۔ پھر ہم تینوں کو حضرت صاحب نے ان احمدیوں کے کہنے پر اس کھڑکی مسجد مبارک کے راستے رخصت کر دیا۔ چنانچہ میں رخصت ہو کر گھر پہنچا۔ مجھے یاد نہیں کہ اس سال یا دوسرے سال میری بیوی نے شرح صدر سے بذریعہ خط بیعت کی۔ الحمدللہ جو اب تہجد گزار ہے اور ہم خوب محبت سے آپس میں خدا کی یاد میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ انہی حضرت خان زادہ امیر اللہ خان صاحب کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ ایک دفعہ ہمارے ساتھ ہمارے چچیرے بھائی کی لڑائی شروع ہوئی اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ یا باہم لڑائی میں زخمی اور مریں گے یا ہمارا چچیرا بھائی، یا ہم لڑائی میں زخمی اور مریں گے یا ہمارا چچیرا بھائی۔ غرض میں نے حضرت صاحب کو مفصل خط لکھ کر دعا کے لیے عرض کی۔ حضرت صاحب نے دعا کی اور مجھے لکھا کہ دعا کی گئی ہے، تم بھی دعا کرو، کلمہ تمجید، درود و استغفار بہت روزمرہ پڑھا کرو۔ چنانچہ خط کی واپسی جواب پر قدرت خداوند عین دوران مقدمہ فوجداری میں ہفتہ عشرہ کے اندر ہمارا چچیرا بھائی راہ ملک عدم ہوا اور ہمیں آرام ملا، الحمدللہ۔ یہ پٹھانوں میں روایت ہے، بعض دفعہ بھائیوں میں شریکوں میں بہت دشمنی پائی جاتی ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ان کے نام یاد نہیں، مگر 2 بھائی تھے جن میں بہت زیادہ دشمنی تھی کہ ایک دوسرے کا چین حرام کر رکھا تھا۔ آخر ان میں سے ایک بھائی جب مرا تو اس نے مرتے دم دیکھ کے کہا کہ اے میرے بھائی، میں تجھے جو تو نے مجھ پہ زیادتیاں کی ہیں میں سب معاف کرتا ہوں۔ اب ان کا رد عمل دیکھیں۔ وہ چوہی صاحب سے پوچھنے لگے کہ چوہی صاحب، اس نے جو یہ کہا ہے مرتے وقت تک، کہیں خدا تو معاف نہیں کر دے گا اس کو؟ اس نے جو معافی مانگ لی ہے مجھ سے، یہ نہ ہو کہ اللہ بھی اسے معاف کر دے۔ تو یہ پٹھان ناراض نہ ہو، ان میں یہ غصے کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت سید سیف اللہ شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں چونکہ یہاں ایک ہی احمدی پڑھا لکھا تھا، دوسرا غلام احمد پان پوری تھا مگر وہ ان پڑھ تھا، اس لیے میرے ساتھ ہی زیادہ مخالفت رہی۔ یہاں کے واعظوں مولویوں نے میرے ساتھ بائیکاٹ کر دیا، مجھے قتل کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ تو میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں رکھتا تھا تو ان کی دعا کی برکت سے مجھے مخالفوں سے کوئی ضرر نہ پہنچا۔
حضرت مولوی بدرالدین صاحب رضی اللہ عنہ مبلغ ساندن ضلع آگرہ بیان کرتے ہیں، چودھری فیروز خان صاحب آوراہوں نے عرض کیا کہ اپنی لڑکیوں کے رشتے غیر احمدیوں میں پہلے کر چکا ہوں، اب حالات ایسے ہیں کہ وہ ان کو بدل نہیں سکتا، حضور دعا کریں کہ وہ لڑکے احمدی ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا اچھا، دعا کریں گے۔ ان میں سے ایک لڑکا احمدی ہو کر فوت ہو چکا ہے اور دوسرا احمدی ہو کر ابھی زندہ موجود ہے۔ روایت حضرت سردار کرم داد خان صاحب ابن ولی داد خان صاحب ساکن جمالی بلوچاں ضلع شاہپور حال دارالفضل قادیان۔ بیعت کے وقت میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ میری برادری سب شیعہ ہے، حضور دعا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا میں نے دعا کر دی ہے، اب ہمارے سب رشتہ دار جو شیعہ تھے تمام احمدی ہو چکے ہیں۔ حضرت مولوی بدرالدین صاحب بول ساندن کی ایک اور روایت بھی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میں بہت سے مذاہب میں بھٹکتا پھرا ہوں، حضور میرے لیے استقلال کی دعا فرمائیں۔ تبسم فرماتے ہوئے فرمایا اچھا بھائی، دعا کریں گے۔ چنانچہ میں 1913 سے قادیان میں ہوں، اب تک صدر انجمن احمدیہ کے مختلف شعبوں میں کام کرتا رہا ہوں اور اس وقت 1 دسمبر 1937 کو ساندن علاقہ آگرہ کا انچارج مبلغ ہوں۔ ایک روایت ہے حضرت میاں وزیر محمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بیان کرتے ہیں میں ناگاہ کے ہل علاقہ منی پور میں بصیغہ ملازمت سب اوورسیئر متعین تھا۔ ایک مقدمہ شروع جس کے دوران میں قید ہو گیا، اب شروع ہوا نہیں لکھا ہوا، ایک مقدمہ شروع جس کے دوران میں قید ہو گیا اور منی پور میں چلا گیا، گو میں ہر طرح آزاد تھا اور 6 خلاصی میرے ساتھ سرکاری کام کرتے تھے اور خاص ریزیڈنٹ کے بنگلہ پر اس کے کمرے کے سامنے بڑی چھتری لگا کر دوربین سے کام کرتا تھا، مگر رہتا جیل میں تھا۔ اسی زمانے میں ایک شخص سرور خان نامی جو اس وقت پلٹن میں ملازم تھا اور اب شاید ایک آسام کا گاؤں ہے اس میں جا چکا ہے، وہ احمدی تھا، میرے پاس آیا اور کتاب نشان آسمانی مجھے دے گیا۔ اس کو میں نے پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ انبیاء در اولیاء جلوہ دہن، ہر زماں آئن در رنگ دیگر۔ اس شعر نے مجھ پر وہ اثر کیا کہ حضرت صاحب کی صداقت مجھ پر کھل گئی۔ گو میں نے سردار خان کو لکھا کہ وہ تو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر میں نے حضرت اقدس کو ایک خط اپنے حالات پر مشتمل لکھا اور حضور نے اس کے جواب میں ایک کارڈ لکھا جس میں اوپر تھا نحمدہ و نصلی، جس کو میں نامعلوم کس وجہ سے بشارت ہم پڑھ سکا، شاید دل کا خیال ہوگا۔ اس میں حضور نے لکھا تھا کہ نماز آہستہ آہستہ پڑھا کریں اور اس کے ہر لفظ کے معنی پر غور کر کے جہاں تک ممکن ہو دل لگا لیا کریں اور لاحول اور استغفار درود شریف کثرت سے پڑھا کریں اور سجدے میں جا کر یا حیو یا قیوم بے رحمت کا استغیث پڑھا کریں اور میں دعا کروں گا۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں میرے مقدمے کی اپیل تھی، یعنی شیلانگ آسام کہ وکیل حاکم کے سامنے جا کر بحث نہیں کر سکتے تھے بلکہ مضمون لکھ کر ہی حوالہ دیتے تھے۔ شیلانگ میں وہاں میرے ایک مہربان ڈرافٹ مین یعنی نقشہ نویس تھے جن کی معرفت یہ اپیل کی گئی، اور ایک عجیب بات ہے کہ میرے ایک بہنوئی دہلی سے چل کر شیلانگ گئے اور بابو صاحب سے ملے، مگر نامعلوم کیا واقعات ان کو پیش آئے کہ وہ بغیر روپیہ دیے اور مقدمہ ختم ہونے کے واپس چلے گئے۔ تب مجھے بابو صاحب نے خط لکھا کہ میں منی پور میں تھا کہ روپے کی ضرورت ہے اور آپ کے بھائی بھی چلے گئے ہیں، میں روپیہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے ان کو جواب میں لکھا کہ آپ مقدمہ جاری رکھیں، جس قدر روپیہ آپ کو ضروری ہوگا میں بھیج دوں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت صاحب کا ایک خط پہنچا جو مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحوم کا لکھا ہوا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ حضرت صاحب نے مجھے فرمایا ہے کہ میں آپ کو تسلی دوں، حضور تمہارے واسطے دعا کر رہے ہیں۔ 23 ستمبر
1892 کو نقشہ نویس صاحب کا خط آیا کہ ہم نے آپ کی اپیل بتوکل علی اللہ داخل کر دی ہے۔ اس پر میں نے فوراً پڑھتے ہی جو میرے ساتھی تھے ان سے کہا کہ میں چھوٹ گیا۔ اس کے بعد جس روز میں 5 یا 6 اکتوبر کو چھوٹنے والا تھا تو جو خواب میں دیکھا کہ حضرت صاحب تشریف لائے ہیں اور نماز کو بہت دیر ہو گئی ہے، اور شاید یہ بھی دیکھا کہ تمہاری بیڑی کاٹ دی گئی۔ اس صبح کو جیل کی طرف سے آدمی آیا اور کہا لاؤ اس کو کاٹ دیں، آپ رہا ہو گئے۔ یہ میرے مقدمے کا فیصلہ پہلا تھا جس کی اپیل ہوئی، اور اس شخص کا تھا جو گورنمنٹ سے حکم لے کر گیا تھا کہ میں جو کچھ کروں گا اس کو بدلا نہ جائے، ورنہ میں نہیں جاتا۔ اس کا نام کرنیل میکسویل پولیٹیکل ایجنٹ تھا، جو گورنمنٹ آسام کے حکم سے منی پور میں لڑائی کا افسر مقرر ہو کر آیا تھا۔ اس روز میری رہائی پر اس سے بہت افسوس ہوا، لیکن اب دیکھیے کہ ان کے اندر توکل کیسا تھا اور کتنا یقین تھا، اور اس مقدمہ کی وجہ سے اسی کے دوست ایک ایگزیکٹو انجینئر مسٹر مچل جو منی پور میں تھا اس کو بھی افسوس تھا۔ جب میں چھوٹ کر پولیٹیکل ایجنٹ کے حکم کے مطابق دوبارہ مسٹر مچل کے پاس گیا تو آرام کرسی پر لیٹا ہوا تھا کیونکہ کچھ بیمار تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا تم چھوٹ گیا؟ میں نے کہا ہاں، آپ نہیں جانتے کہ ہم کس کے مرید ہیں؟ تمہارا مسیح مر گیا مگر ہمارا مسیح زندہ ہے۔ اس پر اس نے کہا جاؤ پھر اپنا کام کرو۔ گویا یہ ایک نشان تھا جو حضرت صاحب کا ظاہر ہوا کہ ایسے سخت حاکم کے حکم کے خلاف اور روپیہ نہ ہونے کے باوجود اور غیر جگہ اجنبی ہونے کے باوجود خدا تعالیٰ نے مجھ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے طفیل بری کر دیا اور پھر وہی نوکر ہوا۔ ایک روایت ہے حضرت عبد القادر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت صاحب جب پہلے ہماری مبارک منزل میں تشریف لائے ہیں تو سیڑھیاں چڑھتے وقت والد صاحب نے عرض کیا کہ حضور آپ دعا فرمائیں۔ فرمایا کہ یہاں نمازیں پڑھی جائیں گی اور خدا تعالیٰ کا ذکر ہوگا، اس سے بڑھ کر اور کیا دعا ہو سکتی ہے؟ چنانچہ اس کے بعد 16-17 سال تک یہاں نمازیں پڑھی جاتی رہیں، مہمان بھی یہیں اترا کرتے تھے۔ یہ انہی کی ایک منزل کا نام تھا، مکان کا نام تھا مبارک منزل۔ حضرت عبد القادر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان فرماتے ہیں سید ناصر شاہ صاحب لاہور میں ملازم تھے، اچانک گلگت میں تبدیل ہو گئے۔ میں میر فضل شاہ صاحب دونوں مل کر راولپنڈی تک ان کے ساتھ گئے، بلکہ میر فضل شاہ صاحب کشمیر تک ساتھ گئے۔ کوئی 15-20 روز ہی گزرے تھے کہ سید ناصر شاہ صاحب پھر لاہور میں آ گئے۔ میرے پاس لوگ عموماً ہمارے مکان پر ہی اترا کرتے تھے۔ قریباً 15-16 سال نمازیں بھی وہیں ادا ہوئیں۔ میں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ پھر لاہور آ گئے؟ فرمانے لگے کہ راستہ میں بہت برف تھی، میں نے 3 ماہ کی رخصت لے لی ہے اور قادیان رہنے کے ارادے سے آ رہا ہوں۔ پھر وہ قادیان چلے گئے۔ پھر کوئی 20-22 روز کے بعد لاہور آ گئے اور مجھ کو ساتھ لیا اور کہا کہ میں جموں ملازم ہو گیا ہوں، اس لیے مجھے انگریز افسر نے جموں بلایا ہے، اس کے لیے کوئی ڈالی بنانی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے کوئی 15 روپیہ کی ڈالی بنائی۔ ڈالی پھلوں کی ٹوکری کو کہتے ہیں، اس زمانے 15 روپے میں بہت ہی بڑی ڈالی بنی ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے 15 روپے کی ڈالی بنائی۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے بہت دور تبدیل کر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ حضور جموں میں۔ فرمایا اپنے نام کو لکھ کر میرے سامنے لگا دو، میں دعا کروں گا۔ چنانچہ ان کو قادیان میں یہ خبر آ گئی کہ آپ کی تبدیلی جموں ہو گئی ہے۔ تنخواہ گلگت 80 روپے ہونے والی تھی مگر جموں میں 110 روپے ہو گئی۔ ایک حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت دلچسپ روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے اور میرے ساتھیوں نے سفر پر جانے سے پہلے حضرت اقدس سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا اچھا خدا حافظ۔ اب یہ سادہ سا فقرہ ہے، اچھا خدا حافظ کہتے ہی ہیں
مگر مولوی صاحب کے دل میں یہ بات گڑ گئی کہ یہ عام خدا حافظ نہیں کہا گیا، بلکہ کچھ خطرات پیش آمدہ ہیں جن سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حفظ محفوظ رہنے کی دعا کی ہے۔ جب حضور سے ہم رخصت ہو کر قادیان مقدس سے باہر نکلے تو نکلتے ہی ایک بہت بڑا سانپ چاند کی چاندنی میں راستے کنارے پر نظر آیا۔ ہمارے پاؤں کی آہٹ سے اس نے اپنی پھنکار کی آواز نکالی اور کوئی دو ہاتھ کے قریب اونچا کھڑا ہو گیا۔ ہم نے اسے دیکھ کر ذرا فاصلے سے گزرنا پسند کیا، پھر وہ کسی اور طرف نکل گیا اور ہم دوسری طرف آگے نکل گئے۔ اس کے بعد راستے میں ایک گاؤں آیا۔ اس گاؤں کے قریب ہمارے پاؤں میں 2-3 سانپ ادھر ادھر گزرتے ہوئے ہمارے پاؤں کے اوپر سے گزر گئے۔ ایک سانپ میرے پاؤں کے اوپر سے گزرنے لگا، مجھے محسوس ہوا تو میں نے اپنے پاؤں کو جھٹکا دیا اور دور جا پڑا۔ اسی طرح ایک اور گاؤں کے پاس سے گزرنے لگے تو وہاں بھی راستے میں ہمیں 2 سانپ ملے، اور جب تلونڈی کے پاس گئے تو بٹالے کے پرانے راستے میں سڑک پر ایک گاؤں ہے جس کو تلونڈی گرنتھیاں کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر راستے میں سانپ ملے۔ غزی کے اس راستے میں بار بار سانپوں سے ہمارا تصادم ہوا، اور ہر موقع پر باوجود سانپوں کی اس کثرت کے خدا تعالی نے ہم سب کو جو 7-8 کے قریب تھے ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ تو یہ تکرار ایک ہی قسم کے خطرے کی اس حیرت انگیز طریق پر اور پھر سارے کے سارے محفوظ رہے، یہ عظیم الشان نشان ہے۔ ایک روایت ہے حضرت سید بہاول شاہ صاحب کی، سلیمان مرحوم سکنہ موہن مزرعہ کا احمدی ہونا بھی حضور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے۔ ایک شخص بننا نامی موضع راجی وال ضلع لدھیانے کا رہنے والا موضع موہن مزرعہ ضلع امبالے میں رہا کرتا تھا۔ اس کا یعنی بننے کا مقدمہ دیوانی سلیمان کے ساتھ ہو گیا اور میرے مقدمے کی طرح 3-4 سال تک رہا۔ بننا جانتا تھا کہ میرے مقدمے کا خاتمہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعا سے ہوا تھا۔ مقدمے سے تنگ آ کر مجھے کہنے لگا کہ میرے لیے بھی حضور مسیح موعود علیہ السلام سے دعا کراؤ، میں بہت تنگ آ گیا ہوں۔ میں نے اس کی طرف سے حضور علیہ السلام کی خدمت میں دعا کے لیے خط لکھ دیا۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی اور واپس ہی لکھ کر دعا کی گئی اور واپس لکھ دیا کہ دعا کی گئی۔ اب دیکھیے صحابہ کا جو محاورہ ہے وہ در حقیقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے محاورے کے مقابل غیر عارفانہ ہے۔ وہ حضرت مسیح موعود کے ادب کی خاطر آپ کو کہتے تھے دعا فرمائیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً کبھی بھی نہیں کہا کہ دعا فرمائی، نہ لکھا کہ دعا فرمائی، ہمیشہ یہی فرماتے تھے کہ دعا کی گئی۔ جب یہ خط بننا کے بجائے بننا کے سلیمان کو مل گیا، وہ ہم سے بہت ناراض ہوا۔ اس کے دوسرے تیسرے روز پیشی تھی، مقدمہ بننا کے حق میں فیصل ہو گیا۔ سلیمان اس واقعہ کو دیکھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لے آیا، لیکن بننے کو یہ توفیق نہ ملی۔ ایک روایت ہے حضرت حافظ غلام رسول صاحب وزیر آبادی، آج جمعہ ہے اور مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئے تو جمعہ کون پڑھائے گا؟ میں سن کر حضرت مسیح علیہ السلام نے پوچھا، میں سن کر بول نہ سکا، ایسا مروب ہوا کہ اس خیال سے کہ میں اس معمور خدا کے سامنے گناہ گار آدمی ہوں، کیا کروں گا اور کس طرح کھڑا ہوں گا؟ پھر دل میں یہ خیال آیا کہ خیر ابھی جمعہ کا وقت دور ہے، شاید اور کوئی شخص تجویز ہو جائے۔ آخر جمعے کا وقت آ گیا، صفیں باندھ کر نمازی بیٹھ گئے۔ میں ایک صف کے ڈرتا ہوا شمال کی طرف بیٹھ گیا۔ آخر اذان ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ حافظ صاحب کہاں ہیں؟ آخر کسی شخص نے مجھے حاضر حضور کر دیا۔ میں نے حضور کے کان مبارک کے قریب ہو کر آہستہ بات سے عرض کیا، آہستہ بات سے مراد ہے آہستہ آواز سے عرض کیا کہ حضور میں گناہ گار ہوں، مجھے جرأت نہیں کہ میں حضور کے آگے کھڑا ہو کر کچھ بیان کر سکوں، مگر حضور نے فرمایا نہیں، آپ آگے ہو جائیں، میں آئند آپ کے لیے دعا کروں گا۔ گویا مجھے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ آخر میں نے متوکلاً علی اللہ خطبہ شروع کر دیا اور سورہ فرقان تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ
लियकून लिलआलमीन आयात पढ़ी और कुछ खुदा ताला ने तौफीक दी सुनाया। मैं उस वक्त देख रहा था कि हुजूर मेरे लिए दुआ फरमा रहे थे और मेरा सीना खुलता गया, और उस दिन से आज तक अल्लाह ताला के फजल से कभी किसी बहस में तकरीर में ऐसा नहीं हुआ कि मैं झिझका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक, मैं इसी का नतीजा समझता हूँ कि जब मैं नवंबर 33 में हिजरत करके आया हूँ तो मुझे मस्जिद अक्सा की इमामत की खिदमत सुपुर्द हुई। एक रवायत हज़रत मौलवी मोहम्मद अब्दुल अजीज साहिब भैनी शर्कपुर ज़िला शेखपुरा की है। वो कहते हैं एक निशान जो मौलवी साहब ने अपनी आंखों से देखा और मुझे फरमाया, ये रजिस्टर रवायत लिखने वाले के अल्फाज लग रहे हैं, और मुझे फरमाया कि चौधरी अहमदुद्दीन साकिन आम्बा ज़िला शेखपुरा जो आपकी वसादत से अहमदी हुए थे, एक दफ़ा कादियान तशरीफ़ लाए। चौधरी साहब के शुरका ने आप पर कई मुकदमा दायर किए हुए थे और आप बड़ी मुश्किलात में थे। हज़रत मसीह मौद की खिदमत में हाजिर होकर मौलवी साहब ने चौधरी अहमदुद्दीन साहब को पेश किया और दुआ की दरख्वास्त की। हुजूर ने चौधरी साहब के सर पर हाथ फेर कर फरमाया, अहमदुद्दीन, खुदा ताला आप पर फजल करेगा। 2-3 दफ़ा ऐसे ही फरमाया। चुनांचे उसके बाद चौधरी साहब को इन जुमला मुकदमात से अल्लाह ताला ने रिहाई बख्शी। रवायत हज़रत मिर्ज़ा मोहम्मद शफी साहब, जिनके बेटे हज़रत मिर्ज़ा अहमद शफी साहब अमेरिका में शहीद हुए थे, यानी अमेरिका में वक्त के दौरान फौत हुए थे, और इनकी औलाद यहाँ भी बसती है, इंग्लिस्तान में भी। रवायत, अप्रैल 1902 में खाकसार शिमला तब्दील हुआ था। वहाँ मुझको तकलीफ़ थी, इसलिए मैंने कुछ अरसे बाद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में बज़रिया तहरीर अर्ज़ की कि हुजूर खाकसार की तब्दीली के लिए दुआ फरमावें, जिसकी बज़ाहिर इस कदर जल्द उम्मीद नहीं। जुलाई 1905 में जब दोबारा अर्ज़ की गई तो हुजूर ने मेरे ख़त पर अपने दस्ते मुबारक से तहरीर फरमाया, जवाब लिख दें कि मैंने दुआ की है। खुदा ताला मुजीबुद्दावात भी है और हकीम भी, अगर उसकी मसलहत तकाजा करेगी तो वह तब्दीली पर कादिर है। ये हुजूर की तहरीर जब हज़रत मौलवी अब्दुल करीम साहब मरहूम ने मुझको भेजी तो जिस डाक से यह ख़त पहुँचा उसी के साथ मेरी तब्दीली और तरक्की का हुक्म भी महकमा से पहुँचा। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की दुआ से शफा पाने के चंद वाक़यात। हज़रत बाबू ग़ुलाम मोहम्मद साहिब सानी रिटायर्ड हेड ड्राफ्ट्समैन से रिवायत है कि एक ज़माना ऐसा आया कि आम तौर पर लोग दुआ के लिए तार दिया करते थे और कुली के पैसे भी साथ जमा करा दिया करते थे कि ताकि बटाले से कुली उसी वक्त तार लेकर जाए। फिर हम लोगों ने यह तजवीज़ किया कि अपना आदमी भेज देते हैं और जिस वक्त वो पहुँचे उस वक्त दुआ के लिए अर्ज़ करता। इधर हमारा आदमी रवाना होता और उधर मरीज़ की हालत बदलनी शुरू हो जाती। हज़रत सैयद सैफुल्लाह शाह साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मेरी तहरीरी बैत से पहले कस्बा हाजा में एक और अहमदी ख्वाजा ग़ुलाम अहमद था। उसके लड़के को रोते वक्त खांसी से सांस बाहर खींचा जाता था और कई मिनट तक वापस ना आता था और बेहोश हो जाता था। तो मैंने उसके कहने पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को दुआ के लिए लिखा। अभी इस ख़त का जवाब ना आया था कि वो लड़का इस आरिज़ा से निजात पा गया। जब ख़त का जवाब आया तो उसमें लिखा था कि हज़रत अक़दस ने दुआ फरमाई, तो मालूम हुआ कि जिस रोज़ हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी उसी रोज़ लड़का भी सेहतयाब हो गया था। एक रवायत है हज़रत हाफिज़ अब्दुल अली साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, ज़िला शाहपुर से एक सिख माँ अपने लड़के के मिठा टिवाना मौज़ा से आया। उसके लड़के को गालिबन तप था। हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहब से दुआ कराने आया था और उसका बाप दुआ के लिए हाजिर होता। आप दुआ फरमाते, आपको इल्हामन एक नुस्खा मालूम हुआ जो उस पर मारफत हज़रत मौलवी साहब इस्तेमाल हुआ था।
آپ کو الہاماً ایک نسخہ معلوم ہوا، جس الہامی نسخے کو انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کی معرفت یعنی آپ سے بنوا کر استعمال کیا اور وہ لڑکا شفا یاب ہو گیا۔ تو نسخہ اب تبدیق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ روایت حضرت حافظ عبدالعلی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مفتی چراغ الدین صاحب سکنہ بٹالہ بیان فرماتے ہیں، میرے بھائی کا لڑکا طاعون سے بیمار ہو گیا۔ میں نے حضرت صاحب کی خدمت میں خط لکھا اور حضور کا ایک کرتا تھا جو اس کے گلے میں پہنا دیا۔ خط کا جواب آیا جو مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا تھا، جس میں لکھا تھا کہ حضور نے دعا کی اور میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ وہ لڑکا خدا کے فضل سے اچھا ہو گیا اور اب تک زندہ ہے، بال بچوں والا ہے۔ حضرت محمد صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ افگوگیاٹ بیان کرتے ہیں کہ میرے بہنوئی ملک نبی محمد صاحب افگوگیاٹ بھی اس سفر میں ساتھ تھے، جو خدا کے فضل سے زندہ موجود ہیں۔ انہوں نے ایک بار بتایا کہ دانت درد کا شدید دورہ اکثر ان کو ہو جایا کرتا تھا اور واپسی کے وقت بھی سخت درد تھی۔ حضور پاک سے دعا کے لیے عرض کی گئی، حضور نے فرمایا بہت اچھا۔ ملک صاحب کہتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر بعد راستے میں درد رک گئی اور ایسی غائب ہوئی کہ وہ دن گئے، آج سال ہا سال گزرے، پھر دورہ نہیں ہوا۔ اس قسم کے شفا کے واقعات اور بھی بہت سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آنکھوں کی شفا اور شدید دانت درد کی شفا کے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں۔ حضرت مولوی عبدالعزیز صاحب بھینی، شرق پور، ضلع شیخوپورہ، حضرت مولوی صاحب نے فرمایا کہ آپ غالباً 1906 کے جلسہ سالانہ پر تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ ایک صاحب مولوی امام الدین صاحب جو درویشانہ زندگی رکھتے تھے اور سلسلہ بیعت میں داخل تھے بھی تھے۔ آتے ہی مولوی امام الدین صاحب کو سخت بخار ہو گیا، ایسا کہ آپ جلسہ سالانہ کی کوئی بھی تقریر نہ سن سکے۔ مہمان خانے میں آپ بے ہوش پڑے رہے۔ جب جلسہ ختم ہو گیا اور مہمان رخصت ہونے لگے تو مولوی امام الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کی وجہ سے مولوی صاحب کو سخت گھبراہٹ تھی کہ اب ہم کیسے واپس جائیں گے۔ اب اسی خیال میں ہی حیران بیٹھے تھے کہ یک حضرت مسیح موعود علیہ السلام مہمان خانے میں تشریف لائے۔ مولوی صاحب نے مولوی امام الدین صاحب کو زور سے پکڑ کر حضرت صاحب کے سامنے جا کھڑا کیا اور عرض کی، حضور ان کو سخت بخار ہے، دعائے صحت فرمائی جائے تاکہ ہم امن سے واپس جا سکیں۔ حضور نے ان کا نام پوچھا اور ان کی پشت پر سر سے لے کر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ حضور ہاتھ پھیرتے جاتے تھے، حتیٰ کہ 3-4 دفعہ ہاتھ پھیرنے سے ہی بخار اتر گیا اور بیماروں کو شفا دینے کا معجزہ ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت چودھری غلام حسین صاحب بھٹی، چک 98 شمالی، خاکسار نے 1905 یا 1906 میں بمقام سیالکوٹ کبوتروں والی مسجد میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریری بیعت کی۔ 15 دن کے بعد جب میں واپس اپنے چک میں آیا تو طاعون کی مرض شروع ہو گئی اور سب سے پہلے میری بیوی اور بچہ مولوی محمد یار طاعون میں مبتلا ہو گئے۔ میری بیوی کو ایک پھنسی بخار کے ساتھ نکلی اور محمد یار کو 2 پھنسیاں اور بخار ہوا۔ چک کے لوگوں نے میری مخالفت کی اور مسجد سے نکال دیا اور کہا کہ تو نے مسیح موعود کی بیعت کی تھی اور سب سے پہلے تیری بیوی اور بچے کو ہی طاعون ہوئی۔ میں نے گھبرا کر حضرت اقدس کی خدمت میں خط لکھا۔ حضور نے جواب میں تحریر فرمایا، آپ ان کو ہوادار جگہ میں رکھیں اور استغفار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی بیوی اور بچے دونوں کو انشاءاللہ تندرست کر دے گا۔ خدا کے فضل سے میری بیوی اور بچہ دونوں اب تک زندہ ہیں اور اعتراض کرنے والوں پر اس قدر تباہی آئی کہ چک میں 70 آدمی طاعون سے تباہ ہو گئے اور 2 آدمی ایک قبر میں دفنائے گئے۔ اس نشان کے بعد 5 گھروں نے بیعت کی اور ان سب کے گھروں میں بیعت سے پہلے طاعون سے وفاتیں ہو چکی تھیں اور بیعت 1 سال کے اندر کی۔ اب خدا کے فضل سے 13 گھر احمدی ہیں اور 7 گھر غیر احمدی ہیں۔
روایت حضرت حافظ محمد امین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح جنگ، ضلع کیمل پور۔ بڑے زلزلے کے موقع پر حضور نے اس تمام لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ وہ مکانات چھوڑ کر باہر نکلائیں، اور حضور خود بھی اہل بیت کے ساتھ اپنے باغ میں فروکش ہوئے، اور ان دنوں متواتر زلزلے آتے رہے اور طاعون بھی شروع ہو گیا۔ ان دنوں عاجز بھی درد گردہ میں مبتلا ہو گیا۔ صبح 7 بجے ہمارا بیمار ہوا اور شام کے 3 بجے یہ درد ایسی سخت ہو گئی کہ اس کی تکلیف سے کسی پہلو چین نہ آتا تھا۔ میں اس وقت مہر الدین صاحب ارائیں کے مکان میں رہتا تھا۔ مولوی عبید اللہ صاحب رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے۔ اس وقت میری حالت بہت خراب تھی۔ مولوی صاحب میری تکلیف برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حضور میری صحت کے لیے دعا کی درخواست لکھی اور لکھا کہ یہ غریب آدمی ضلع راولپنڈی کا رہنے والا ہے اور اس وقت درد گردہ سے سخت تنگ ہے۔ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی گوہر الدین، ڈاکٹر گوہر الدین صاحب، سب اسسٹنٹ سرجن برما، جن کی عمر اس وقت 12-13 برس تھی، وہ بھی اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور کی اس شفا یابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ پھر وہی دعا فرمائیں لکھا ہے۔ مولوی صاحب نے یہ خط میرے بھائی گوہر الدین جو بعد میں ڈاکٹر بنے کو دے دیا، حضور کی خدمت میں بھیجا۔ حضور کے دربار میں خط کسی کو دے کر واپس چلے آئے۔ حضور خط پڑھ کر اور اپنا کام اسی وقت چھوڑ کر باہر دروازے پر تشریف لائے اور پوچھا کہ یہ خط کون دے گیا ہے؟ میاں شادی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحوم نے عرض کیا کہ ایک چھوٹا لڑکا دے گیا ہے۔ حضور نے خط دوبارہ پڑھا تو حضور کو علم ہوا کہ حضرت مولانا نور الدین صاحب ان کا علاج کر رہے ہیں۔ خط پڑھ کر حضور نے جواب دیا کہ میں دعا کروں گا اور ان کی دوائی اور دودھ وغیرہ کا خرچ میرے ذمہ ہے، اور مولوی صاحب ان کے علاج کی طرف پوری توجہ فرمائیں۔ آخر حضور کی دعاؤں اور حضرت مولوی صاحب کے علاج سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس بیماری سے نجات بخشی۔ ایک روایت حضرت مولانا خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنشنر کی ہے۔ 1907 کو میرے بڑے بھائی عبدالحکیم تب سے بیمار تھے۔ ان کا علاج ایک طبیب مولوی جو سلسلہ کا سخت مخالف تھا کر رہا تھا، اور اس کا بڑا بھائی شمس الدین احمدی تھا۔ وہ گاؤں موزہ دودا علاقہ شکر میں ہے۔ اس طبیب مولوی نے حضرت اقدس کی شان میں ناملائم الفاظ استعمال کیے۔ میں موجود نہ تھا۔ بھائی جو بیمار تھے انہوں نے روکا۔ جب میں باہر سے آیا تو وہ مولوی چلا گیا تھا۔ بھائی صاحب نے نہایت رنجیدہ لہجے میں کہا کہ میں اس طبیب کا علاج نہیں کراتا، اس نے حضرت صاحب کی شان میں گستاخی کی ہے۔ غرض وہ مولوی راستے میں ہی طاعون کا شکار ہو گیا۔ پھر میں بھائی صاحب کو اپنے ساتھ بہاول نگر لے گیا۔ وہاں وہ دو اسسٹنٹ سرجن علاج کرتے رہے، مگر آخر انہوں نے جواب دے دیا کہ اب یہ بچ نہیں سکتے، علاج ترک کر دو اور پیسہ خراب نہ کرو۔ تب میں نے بعد اس وقت کے 1 سال کے حضرت اقدس کے حضور خط لکھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جواباً تحریر فرمایا کہ فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور ہم دعا کریں گے، تم بھی دعا کرو، انشاءاللہ صحت ہو جائے گی۔ اس خط کے دوسرے دن میں نے دیکھا کہ ان کا تپ جاتا رہا۔ میں نے کہا اب آپ کو تپ نہیں ہے۔ میں نے اٹھا کر بٹھایا اور خود سہارا دے کر بیٹھ گیا تو صاحب بھائی نے کہا میرا سینہ جو جلتا تھا اب سرد ہے۔ میں نے کہا میں نے حضرت اقدس کی خدمت میں دعا کے لیے لکھا تھا۔ حضور نے جواباً تحریر فرمایا کہ ہم دعا کریں گے، خدا تعالیٰ شفا دے گا۔ تب سن کر کہنے لگا کہ اوہو ہن میں نہیں مردہ، مسیح نے مردہ زندہ کیتا ہے۔ اس کے بعد وہ احمدی ہو گئے، یعنی بیعت کر لی اور پوری صحت ہو گئی۔ حضرت میاں خیر الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراج الدین صاحب سکنا کوٹ ڈسکا ضلع سیال کوٹ بیان فرماتے ہیں
کہ میری بیوی بہت بیمار ہو گئی، ڈاکٹروں حکیموں نے لا علاج قرار دیا، میں اس کو کھیوا باجوہ میں لے آیا، اس جگہ مولوی عبداللہ صاحب جو حافظ قرآن بھی ہیں، میرا یقین ہے کہ وہ ولی اللہ بھی ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پرانے صحابی بھی ہیں، ان کے پاس لے گیا، وہاں میرے سسرال بھی ہیں۔ انہوں نے کہا تم حضرت مسیح موعود کو دعا کے لیے خط لکھو، چنانچہ میں نے دعا کے لیے خط لکھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھے خط کا جواب دیا کہ تمہارے لیے دعا کی گئی، آپ بھی اچھی طرح دعا کریں۔ یہ خط مجھے 2 بجے کے قریب ملا۔ میری بیوی کی یہ حالت تھی کہ کوئی دم تھا۔ میں خط لے کر شام کے وقت مسجد میں چلا گیا۔ میں نے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی اور میں رو کر دعائیں کرتا رہا اور مجھے بے ہوشی سی طاری ہو گئی اور میرے دائیں طرف ایک شخص کھڑا ہوا معلوم ہوا۔ مجھے اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے اور میری پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ کوئی فکر نہ کرو، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ مجھے ہوش آ گئی۔ جب میں گھر آیا تو خدا تعالیٰ نے میری بیوی کو صحت عطا فرما دی تھی۔ اس دفعہ روایات نسبتاً کم بیان ہوئی ہیں کیونکہ بعض روایات کو میں نے کاٹ دیا تھا کہ یہ نہ رکھیں، اور اس وجہ سے 15 منٹ پہلے روایات ختم ہو رہی ہیں، لیکن اب میں اس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباس پر اس مضمون کو ختم کرتا ہوں جو ملفوظات سے لیا گیا ہے۔ یاد رکھو دعا ایک موت ہے، اور جیسے موت کے وقت اضطراب اور بے قراری ہوتی ہے، اسی طرح پر دعا کے لیے بھی ویسا ہی اضطراب اور جوش ہونا ضروری ہے۔ بس چاہیے کہ راتوں کو اٹھ کر نہایت تضرع اور زاری و ابتحال کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور اپنی مشکلات کو پیش کرے اور اس دعا کو اس حد تک پہنچا دے کہ ایک موت کسی صورت واقع ہو جائے، اس وقت دعا قبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر